أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق اللہ العظیم۔ ماقبل درس میں آپ نے اللہ کی صفت عالم الغیب ہونے کو سنا، پھر اس کے بعد آپ نے مدت حمل ہر مادہ کے پیٹ کی حالت کو جاننے والی ذات اور اس کے اوپر گزرنے والے دور تمام تفصیل آپ نے سنی تھی۔ آج اللہ رب العزت فرشتوں کی تسبیح اور تقدیس اور تحمید کو بیان فرمائیں گے، اور اسی طرح اللہ رب العزت عبادات کی 3 اقسام میں سے ایک قسم کو بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں والذی، اللہ وہ ذات ہے، یریکم البرق، جو دکھاتا ہے تم کو بجلیاں، خوفاً خوف کے لیے، وطمعاً اور لالچ کے لیے، امید کے لیے، وینشئ السحاب الثقال، اور اٹھاتا ہے بھاری بھاری بادلوں کو۔ اللہ وہ ذات ہے جو بجلیاں دکھاتا ہے، کبھی ڈرانے کے لیے کبھی امید دلانے کے لیے۔ جب بجلی آتی ہے، عام طور پر بجلی جب پڑتی ہے کسی جگہ کے اوپر، انسان پر پڑے تو بندہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، درخت پر پڑے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے، کسی مکان پہ پڑے تو وہ مکان جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت ساتھ میں امید بھی دلانے کے لیے، جب بجلی پڑتی ہے تو پہلے تو بندے کو خوف آتا ہے، ساتھ میں بندے کو یہ بھی امید آتی ہے، چونکہ بجلی کڑکنے کے بعد عام طور پر بارش ہوتی ہے تو ذمہ دار کہتا ہے جی آج بارش برسے گی اور خوب برسے گی، اس سے فصل لہلہانے لگ جائیں گے، اس سے ہماری کاشت اچھی ہو جائے گی جی، اس طرح ہماری زمین فصل کے قابل ہو جائے گی۔ تو اللہ ڈرانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور ساتھ میں امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے۔ اور وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بوجھل بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ یہ ذات کرنے والی کون ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، ایک عرب کا ایک بہت بڑا مشرک تھا جی، جس کا نام زید ابن ربیعہ تھا۔ یہ بڑا مغرور قسم کا بندہ تھا اور بڑا مالدار بندہ تھا اور بڑا متکبر انسان تھا۔ وہ صحابی گئے اس کی محفل میں، مجلس میں، اس کے ساتھیوں سے پوچھا کہ زید ابن ربیعہ کون ہے جی؟ فرمایا یہی ہے جو یہ جگت بازیاں کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، لوگوں کی طنز کر رہا ہے جی۔ فرمایا یہی ہے۔ تو وہ صحابی رسول اس مشرک کو، اس متکبر کو دعوت دینے لگا، دعوت دیتا رہا تو سمجھاتا رہا کہ قیامت برحق ہے، مرنا برحق ہے، یہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اللہ نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا ہے، یہ برحق ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ برحق ہے، اس کے اوپر قرآن اترتا ہے، یہ برحق ہے، اور اسی کی اطاعت یہ کیا ہے جی؟ برحق ہے، اس کے بغیر بندے کو نجات نہیں ہے۔
تو متکبر تھا نا جی، ٹھاٹھے مار کر ہنسنے لگا، کہنے لگا دیکھو یہ کہہ رہا ہے ہمارا پیغمبر برحق ہے، اس پر اترنے والی کتاب برحق ہے، قیامت برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، محشر کا میدان ہے، پل صراط ہے۔ تو یہ مذاق کرنے لگا تو اللہ نے اس کے اوپر آسمانی بجلی بھیجی، آنن فانن اس کو بجلی نے جلا کر راکھ کر دیا۔ دیکھو اللہ کے سامنے کوئی تکبر نہیں، اللہ کے سامنے کوئی کسی قسم کی بدماشی نہیں۔ اللہ بندے کی عاجزی کو پسند کرتا ہے، عاجزی ہے تو بندہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، وگرنہ نہیں بچ سکتا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ، اور باقی فرشتے بھی من خیفتہ، اس کے ڈر کی وجہ سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے نا جی، آب و ہوا کی ضرورت ہے، تو اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کریں۔ فرشتوں کی غذا جو ہے وہ کیا ہے جی، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے اور تحمید بیان کرنا ہے۔ ہمارے درس نظامی کے اندر جب بندہ حفظ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کتابیں پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے آخری درجے میں جاتا ہے، ایک بخاری شریف آتی ہے جی، اس کی سب سے آخری حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے، دو جملے، دو ٹکیں جو بڑے محبوب ہیں اللہ کو، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں جی، بندے کو زبان ادھر مروڑنی نہیں پڑتی، ادھر مروڑنی نہیں پڑتی، بندے کی زبان آٹومیٹک چلنے لگ جاتی ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بھاری بھی نہیں۔ پھر اسی طرح ثقیلتان فی المیزان، عام زبان پہ ہلکے ہیں، رحمان کو محبوب ہیں لیکن وزن بڑے وزنی ہیں جی، ترازو میں رکھے جائیں تو بڑے وزنی ہیں۔ فرمایا وہ کون سے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں جی، یہ اللہ کی تسبیح بھی بیان ان میں ہوتی ہے، اللہ کی تحمید بھی بیان ہوتی ہے۔ جو بندہ ان کلموں کو سمجھ کر ان کے اوپر عقیدہ رکھ کر ان کو پڑھتا ہے، اس میں اللہ کی ساری توحید آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے ہر اس عیب سے، تو پاک ہے تمام دنیا کے انسانوں سے، چرندوں سے، پرندوں سے، درندوں سے، تو لا شریک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، دنیا کی جتنے اچھے کام ہیں، جو بھی کوئی تعریف کرتا ہے، یہ ساری تعریف کس کی ہے؟ تیری ہے جی۔ تو اس میں اللہ کی تسبیح بھی آ جاتی ہے، تحمید بھی آ جاتی ہے، خدا کی خدائی اور توحید بھی آ جاتی ہے۔ فرمایا فرشتے اس کے ڈر کی وجہ سے، رات فرشتہ اور باقی فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جی، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے الصَّوَاعِقَ، کڑکنے والی بجلیوں کو جی۔ دیکھیں جب آسمان کے اندر بجلیوں کی کڑکنے کی آواز آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں برق، جب وہ زمین پہ پڑ جاتی ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر صواعق۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر وہ اللہ اس کڑک کو پہنچاتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے نا جی کسی انسان کے اوپر اس کو پھینکنا ہے تو اللہ انسان پر پھینک دے، جانور پر پھینکنا ہو تو جانور پر پھینکی جاتی ہے، پھر اسی طرح درختوں یا کوئی بھی اور جگہ ہو وہ اللہ پھر اس کو پھینک دے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، فِي اللَّهِ اے توحید اللہ، اللہ کی توحید کے اندر جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ سارے کام زمین و آسمانوں کا بنانا، آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کرنا، پھر اسی طرح سورج اور چاند کو تابع بنانا، پھر اسی طرح زمین کو بچھانا، پھر زمین کے اندر طرح طرح کے فصل اگا کر ہمیں کھلانا، پھر طرح طرح کے پھل فروٹ بنانا، پھر ان کے اندر ذائقے بنانا، پھر ہر ایک کی شکل کو جدا بنانا، ذائقے جدا بنانا، پھر اسی طرح ایک ہی بیل کے اوپر دو دو طرح کے پھل لگانا، یہ تمام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ لوگ جب پھل پک جاتے ہیں یا کوئی خوشی مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں کیا جی، فلاں نے بھی کیا۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ اللہ کی توحید میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَادِ، حالانکہ اللہ بڑی قوتوں والا ہے۔ اگر اللہ چاہے نا جی آنن فانن سب کو مٹا دے، لیکن نہیں، اللہ ڈیل دیتا ہے۔ فرمایا لَهُ دعوت الحق، یہ سارے کام کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ عالم الغیب ذات صرف میرے رب کی ذات ہے۔
پھر اسی طرح ہر ایک کی حالت کو جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے جی۔ پھر ہر مشکل کو دور کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہر ایک کو روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ تو پھر لہو دعوت الحق، پھر اس کی پکار کیا ہے جی؟ حق ہے جی، اسی کو پکارنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ جب یہ سارے کام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نہ کوئی پیغمبر شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی مولوی شریک ہے، تو جب وہ شریک نہیں ہے تو پھر پکار بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اور والذین یدعون من دونہ، اس آیت میں اللہ ایک مثال دے کر بات سمجھانا چاہتا ہے۔ مثال یہ دی ہے اللہ نے، فرمایا کہ کوئی بندہ ہو کنویں کے منڈیر پہ کھڑا ہو یا نہر پہ کھڑا ہو یا نلکے کے پاس کھڑا ہو اور پانی کو کہے اے پانی آ، اے پانی آ، اے پانی آ، پکارے، تو بتاؤ کیا وہ پانی آئے گا اس کے پاس؟ اس کی مٹھی میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیا وہ کنویں کے اندر سے پانی نکل کر اس کے منہ میں آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا۔ کیوں؟ پانی نکالنے کے لیے بندے کو حرکت کرنی پڑتی ہے، پانی نکالنے کے لیے رسی ڈھول کی ضرورت پڑتی ہے، پانی نکالنے کے لیے بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، کرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، پانی نکالنے کے لیے نلکے کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، کھولنا پڑتا ہے جی، یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر تم کہتے ہو فلاں بزرگ سنتا ہے، فلاں مولوی سنتا ہے، اس کے اندر سے یہ روح والا جو مادہ ہے نا جی، روح والی جو رسی ہے، روح والا ڈول ہے، اللہ نے اس کو نکال دی ہے۔ فرمایا جس طرح تم پانی کو پکارو، پانی تمہاری نہ مٹھی میں آئے گا نہ تمہارے منہ میں آئے گا، اسی طرح اگر تم مردوں کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے۔ کیوں؟ ان کے اندر سے اللہ نے روح کو نکال دی ہے۔ فرمایا والذین، وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں، من دونہ، اس اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم، نہیں وہ جواب دیتے ان کو، بشیء، ذرہ بھی، کچھ بھی، الا مگر، کباسط، اس بندے کی طرح جو پھیلائے ہوئے کفئی، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، اے پانی آ، اے پانی آ، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اڑ کر اس کے منہ میں آ جائے، وما ہوا ببالغی، حالانکہ وہ پانی پہنچنے والا نہیں ہے۔ تمہارا پانی کو پکارنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مردے کو پکارنا ہے۔ یہاں سے پانی کو پکارو ٹوٹیوں سے اٹھ کر یا نلکے سے نکل کر، کنویں سے نکل کر، تمہارے منہ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح مردے کو اگر پکارو گے تو مردہ بھی تمہیں جواب نہیں دے گا۔ فرمایا وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کی پکار، الا فی ضلال، مگر سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ اس کا معنی یوں کرتے ہیں، وما دعاء الکافرین، نہیں ہے کافروں کی پکار، الا فی ضلال، مگر کتوں کی بھونک ہے۔ وللہ یسجد، اور اللہ ہی کے لیے، یسجد جی، یہ بدنی عبادت آ گئی ہے، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں، جو آسمانوں میں وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والارض، اور جو زمین میں وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، طوعاً، خوشی سے کچھ کرتے ہیں، او کرہن، کچھ نہ خوشی سے کرتے ہیں۔ مومن بندہ تو خوشی سے کرتا ہے نا جی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے صبح اور شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھو کافر بندہ اگر اللہ کو سجدہ نہ کرے تو لیکن اس کا سایہ جو ہوتا ہے نا 24 گھنٹے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ جھکا رہتا ہے، اس کا سایہ رب کو سجدہ کرتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ ہے جی، جس کے سننے سے بندے کے اوپر سجدہ واجب ہوتا ہے جی۔ اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے شرائط ہیں۔ نماز کے لیے کیا شرط ہے جی؟ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے جی، نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے جی، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے جی، قبلے کا رخ ہونا کیا ہے جی؟ شرط ہے جی۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے جی۔ اب سجدہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور یہ سجدہ کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن کے اندر 14 جگہ ایسی ہیں، 14 آیات ایسی ہیں جن کے پڑھنے سے بندے کے اوپر تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اور جو بندہ سنتا ہے اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی؟
پہلی تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے، تسبیح پڑھنی ہے جی، سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، 7 مرتبہ پڑھو، 9 مرتبہ پڑھو جی، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ڈائریکٹ کھڑے ہو جاؤ جی، کوئی سلام نہیں ہے، کوئی رفع یدین نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ سجدہ تلاوت کوئی اور بندہ کر رہا ہو، آپ سن لیں تو آپ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے، اس بندے پر بھی واجب ہے۔ ایک ہی محفل کے اندر ایک ہی آیت 10 بار پڑھی جائے، 20 بار پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ یہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہو جی، جگہ تبدیل کر دیتے ہو، پھر وہی آیت آپ پڑھتے ہو تو آپ پر ڈبل سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ ایک ہی تلاوت، ایک ہی آیت ایک ہی جگہ پہ پڑھی جائے تو 100 بار پڑھی جائے تو ایک سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، لیکن اگر جگہ تبدیل کر دی جائے یا تلاوت کرنے والا بدل جائے تو پھر اسی کے مطابق سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، یریکم البرقہ، جو دکھاتا ہے تم کو، البرقہ بجلی، خوفاً خوف کی خاطر، وطمعاً اور امید کی خاطر، وینشئ السحاب الثقال اور اٹھاتا ہے باری بادلوں کو، ویسبح الرعد اور رعد فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور مفسرین نے ایک معنی اس کا یہ بھی کیا ہے، جب بجلیاں آپس میں ٹکراتی ہیں تو گڑ گڑ کی آواز آتی ہے، تو اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ یہ رعد کہتے ہیں۔ اور جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو کیا کرتا ہے جی؟ تسبیح بیان کرتا ہے، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ اور باقی فرشتے بھی، من خیفتہ، اس کے ڈر کی وجہ سے تسبیح تقدیس بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور بھیجتا ہے الصَّوَاعِقَ کڑکنے والی بجلیوں کو، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ پس پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اور وہ جھگڑا کرتے ہیں فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اور وہ سخت قوت والا ہے، لَهُ دعوت الحق اسی کے لیے پکار ہے سچی، والذین اور وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دونی اس اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم وہ نہیں جواب دیتے ان کو، بشیء کسی بھی چیز کا، الا مگر کباسط کفیہ اس شخص کی طرح ہے جو پھیلانے والا ہو، کفیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ فاہ تاکہ وہ پانی پہنچے اس کے منہ میں، وما ہوا ببالغ حالانکہ وہ پانی پہنچنے والا نہیں ہے اس کے منہ میں، وما دعاء الکافرین نہیں ہے کافروں کی پکار، الا فی ضلال مگر گمراہی میں اضافہ، وللہ اور اللہ ہی کے لیے، یسجد سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، وظلالہم بالغدو والآصال اور ان کے سائے صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔